بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرحمن اور آج کی ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ اور آج کی ہماری سب سے پہلی خبر، جو کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ تراویح اور عید کی نماز گھر پہ کی جائے گی یا پھر مسجد میں، تو اس کا اعلان ہو گیا ہے۔ تراویح اور عید کی نماز گھروں پر ادا کی جائے گی۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے کہا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی وبا جاری رہی تو احتیاطی تدابیر کے طور پر رمضان کے دوران تراویح اور عید کی نماز گھروں پر ادا کی جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو انہوں نے اپنے ایک بیان میں مزید کہا کہ عید کی نماز خطبے کے بغیر گھروں پر ادا کی جائے گی۔ سعودی عرب میں جمعے کو کرونا وائرس کے 762 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی کل تعداد 7142 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے جمعے کو ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1049 ہے، جبکہ 4 مزید اموات کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 87 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مکہ میں کورونا کے سب سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 325 ہے، جبکہ مدینہ میں 197، جدہ میں 142 اور ریاض میں 24 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آج کی دوسری خبر کہ جعلی کرفیو پاس پر قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانہ۔ پبلک پراسیکیوشن جنرل کے دفتر نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے نافذ کیے جانے والے کرفیو پاسز میں جیل سازی کرنے اور انہیں استعمال کرنے والوں کو کڑی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پبلک پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے کرفیو پاسز جاری کیے جاتے ہیں تاکہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اشیاء ضروریہ کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ کرفیو پاسز کو جعلی طور پر تیار کرنے، ان میں رد و بدل کرنے اور کسی بھی قسم کا اضافہ یا کمی کرنے والے قانونی طور پر مجرم شمار کیے جائیں گے۔ انتباہی نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جعلی کرفیو پاس کی تیاری اور تقسیم میں کسی بھی نوعیت کا تعاون کرنے اور اسے استعمال کرنے والے بھی قانون شکنی کے مرتکب قرار پائیں گے۔ کرفیو پاسز میں جیل سازی کی سزا کے حوالے سے ادارہ پراسیکیوشن جنرل کا کہنا تھا کہ کرفیو پاسز میں جیل سازی کرنے پر 1 سے 5 برس تک قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ علاوہ ازاں جرم میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء اور رقوم بھی حق بحق سرکار ضبط کر لی جائے گی۔ یاد رہے، ریاض کرائم برانچ نے 3 رکنی گروہ کو انتہائی ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا تھا، جو جعلی کرفیو پاس تیار کر کے 3000 ریال فی پاس فروخت کرتے تھے۔ ملزمان کی ڈرامائی انداز میں گرفتاری کے حوالے سے وزارت داخلہ نے ویڈیو بھی جاری کی تھی، جس میں ملزم نے ٹیلی فون پر پاس کی رقم بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے پاس 31 کرفیو پاسز ہیں، جبکہ اس نے فی کرفیو پاس کی قیمت 3000 ریال طلب کی تھی۔ واضح رہے، مملکت کے مختلف شہروں میں وزارت داخلہ نے کرفیو پاسز کے لیے ڈیجیٹل طریقہ کار متعارف کروایا ہے، جس کی پابندی کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ پاس کے بغیر کرفیو کے اوقات میں گرفتار ہونے والے کو 10,000 ریال جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کرفیو میں ہیوی ٹرانسپورٹ، فوڈ ڈیلیوری، اشیاء خورد و نوش سپلائی کرنے والے اور لاجسٹک کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو ان کے اداروں کی جانب سے پاسز جاری کرائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ لیبر کیمپوں میں کارکنوں میں میڈیکل اسکریننگ۔ کورونا سے بچاؤ کی کمیٹی نے بلکرن کمشنری میں رہائش پذیر غیر ملکی کارکنوں کی بڑی پیمانے پر اسکیننگ شروع کی ہے۔ ریجن میں مختلف اداروں پر مشتمل ٹیموں کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی کمپاؤنڈز کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، جس پر پروگرام کے مطابق تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ مقامی ویب سائٹ سبق نیوز کے مطابق کمیٹی کے اہلکار وزارت صحت کے تعاون سے کرفیو کے دوران غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی کمپاؤنڈز کا دورہ کر کے وہاں موجود لوگوں کا ابتدائی معائنہ کرتے ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی کارکن کورونا وائرس کا شکار تو نہیں۔ کورونا سے بچاؤ کی کمیٹی میں ادارہ امور صحت، ہلال احمر، بلدیہ اور ریجن کی پولیس ٹیم بھی شامل ہے۔ کمیٹی کے ارکان غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی کمپاؤنڈ کا دورہ کر کے وہاں موجودہ تمام کارکنوں کے جسمانی درجہ حرارت کو نوٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بخار یا دیگر نوعیت کی بیماری ہوتی ہے تو اس سے
علیحدہ کر کے اس کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ کمپاؤنڈ میں رہائش پذیر کارکنوں کو احتیاطی پروگرام کے تحت کرونا وائرس سے بچاؤ کے طریقوں سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ کارکنوں کو سینیٹائزر کے استعمال اور ہاتھوں کے درست طریقے سے دھونے کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ کمیٹی کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکنوں کی بڑی تعداد کمپاؤنڈز میں رہتی ہیں جہاں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ علاوہ ازاں سوشل ڈسٹینسنگ کے فارمولے پر بھی عمل نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مذکورہ کمیٹی میں ہلال احمر کی ٹیم بھی شامل ہے جو کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ کمیٹی کی جانب سے ریجن کے تمام غیر ملکی کیمپوں کا سروے مکمل کرنے کے بعد کارکنوں کی اسکیننگ کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ واضح رہے ترجمان وزارت صحت کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند دنوں میں کرونا وائرس کے متاثرین میں اکثریت غیر ملکی کارکنوں کی ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کی رہائش گاہیں ہیں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا قطعی طور پر خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے کرونا وائرس ایک دوسرے میں بڑی تیزی سے منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ غیر ملکی کارکن کرونا کا زیادہ شکار کیوں ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ تارکین کے حلقوں میں کرونا وائرس کی وبا اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ان کے رہائشی کمپاؤنڈز میں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ڈاکٹر العالی نے غیر ملکی کارکنوں کے حلقوں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کئی وجوہ سے غیر ملکی کارکنان کے حلقوں میں کرونا وائرس بڑھ رہا ہے۔ سب سے اہم سبب غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی مراکز ہیں جہاں حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی، جو بڑی تلخ حقیقت ہے۔ ایک کمرے میں 10 سے زیادہ کارکنان رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مقامی ویب سائٹ سبق نیوز کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے نجی کمپنیوں و اداروں کے مالکان کو تاکید کی ہے کہ وہ غیر ملکی کارکنان کے لیے حفظان صحت کے مطابق مناسب رہائش فراہم کریں، تارکین کی رہائش پر سماجی فاصلے کا اصول لاگو کیا جائے اور ہفتے میں 2 بار رہائشی مراکز کو سینیٹائز کیا جائے۔ ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کرونا وائرس کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہلک وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ پرخطر مقامات ہیں۔ ان میں کارکنان کی رہائش سرفہرست ہے جہاں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور ان کے ٹیسٹ مثبت آ رہے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے غیر ملکی کارکنوں، ان کے منتظمین، کمپنیوں اور اداروں کے مالکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رہائش پر حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے توجہ دلائی کہ متعدد زبانوں میں کارکنان کے لیے آگاہی پیغامات تیار کیے گئے ہیں جنہیں SMS کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کارکنوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ آگاہی پیغامات غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ پیغامات میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر کورونا کی علامات مثلاً کھانسی، سانس لینے میں تکلیف اور تیز بخار محسوس کریں تو سرکاری و نجی ہسپتال پہنچ کر مفت علاج کرائیں۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کی جانب سے جاری کیا گیا ٹول فری نمبر 937 پر کال پر بھی رابطہ کر کے مفت ہدایات و رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور آج کی ہماری سب سے لاسٹ خبر، غیر ملکی کارکن ہمارے مہمان ہیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی کارکن ہمارے مہمان ہیں، ان کی فلاح و بہبود اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گورنر مدینہ منورہ نے کہا ہے کہ کسی بھی قومیت سے قطع نظر غیر ملکی کارکنوں کی دیکھ بھال، ان کی صلاحیت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب اقدامات ریاست کی کوششوں کا حصہ ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے نئی تعمیر ہونے والی رہائشی عمارتوں کا دورہ کرتے ہوئے شہزادہ فیصل بن سلمان نے کہا ہے کہ ہمارا مذہب ہم سے تمام ملازمین کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہم انہیں کسی بھی قسم کی جسمانی یا نفسیاتی بیماری سے دوچار نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تارکین وطن جو اپنی اور اپنے خاندان کی بہتر اور متوازن زندگی کے لیے یہاں آتے ہیں، جب تک وہ یہاں ہیں اور اپنے ملک واپس نہیں چلے جاتے، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی سلامتی اور صحت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مزید کہا کہ یہ کارکن سعودی عرب کی ترقی اور میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ یہ کارکن جب سعودی عرب سے واپس جائیں تو ایک مثبت سوچ اور خیال لے کر جائیں کہ یہاں انہیں ملک کی ترقی میں حصہ دار اور مہمان کے طور پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ گورنر مدینہ نے واضح کیا کہ کارکنوں کی رہائش کے معاملے پر کچھ عرصہ قبل نشاندہی کی گئی تھی، جس کے بعد مختصر مدت میں اس پر کام ہوا ہے۔ ضرورت کے پیش نظر اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں کارکنوں کی رہائش کے منصوبہ پر بھی کام جاری ہے۔ مدینہ منورہ میں کارکنوں کی رہائش کے 3 بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ جاری ہیں جو آئندہ 3 ماہ کی مدت میں مکمل ہو جائیں گے۔ ان منصوبوں کے مکمل ہونے سے کارکنوں کے 40% رہائشی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ وزارت بلدیہ و دیہی امور کی جانب سے کارپوریشن کی حدود میں 5 نئے مقامات رہائش کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ نجی شعبہ اور سرمایہ کار آئندہ 18 ماہ میں یہاں رہائشی منصوبوں کی تعمیر مکمل کرنے میں مدد کریں گے۔ یہ رہائشیں بین الاقوامی ماحولیات اور صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کی جائیں گی۔ الخلیل کے علاقے میں جاری 39,000 مربع میٹر رقبے پر تعمیر کیے جانے والے رہائشی منصوبے کے دورے کے موقع پر شہزادہ فیصل بن سلمان کو بتایا گیا کہ اس منصوبے میں 976 ہاؤسنگ یونٹ شامل ہیں۔ یہ 3,000 کارکنوں کے لیے جدید ترین عمارتوں کا منصوبہ ہے، جہاں 900 نمازیوں کے لیے 2 منزلہ مسجد بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہاں کارکنوں کے لیے ایک الگ بلڈنگ میں کینٹین، سپر مارکیٹ اور جم بھی موجود ہوں گی۔ مرکزی صحت کے ساتھ خدمت کے دیگر دفاتر اور سیکیورٹی کے طور پر نگرانی کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں کارکنوں کے لیے ان ہاؤسنگ پروجیکٹس کا مقصد پورے معاشرے میں صحت اور حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ نجی شعبے کے کارکنوں کو سہولیات فراہم کرنے سے وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے اور کارکنوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ تھی دوستو آج کی کچھ اہم خبریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔